میں نہیں جانتا کہ کس کے دل پہ کیا گزری ہے، لیکن اتنا کہوں گا خدا را بیٹیوں کو عزت دیا کرو. یہ بوجھ نہیں ہوتی ہیں، یہ بوجھ ہلکا کرنے کے لیے آیا کرتی ہیں. یہ بیٹی ماں بن جاتی ہے. یہ بوجھ ہلکا کرنے کے لیے آیا کرتی ہیں. بھائی اختر رضا بریلی شریف گئے، ایکسیڈنٹ ہوا، کہنے لگے پتہ نہیں رب نے کس کے کرم سے بچا لیا. یاد ہوگا میں نے اسی دن کہا تھا جن گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں ان گھروں میں اکثر باپ خیریت سے آ جایا کرتے ہیں، اس لیے کہ بیٹیوں کا قدم بے شک رب کا کرم بن کے آتا ہے. کرم بن کے آتا ہے. کرم بن کے آتا ہو. غلط نہیں کہہ رہا ہوں. بھائی اسد صاحب بیٹی کو رخصت کر چکے ہیں ایک کو. میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں گارنٹی کے ساتھ، میں نے اکثر باپ کو کہتے دیکھا ہے جب بیٹیاں چلی جاتی ہیں نا تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کہتے ہیں یار جس دن سے بیٹی گئی ہے اس دن سے آنگن سونا لگ رہا. صحیح فرمایا. یہ جہیز مانگنے والے کتے کیا جانے بیٹی کیا ہوتی ہے. ہاں جہیز مانگنے والے. یہ دولتوں کے بھکاری کیا جانے بیٹی کیا ہوتی ہے. اللہ کی قسم جس نے بیٹی دے دی اس نے کل کائنات اٹھا کے دے دی ہے. کل کائنات اٹھا کے دیتی ہے. بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی ہیں، بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی ہیں. اور بیٹیوں والوں کبھی بیٹیوں کا بوجھ اٹھا کے چلا کر. صحیح بات. بیٹیوں کا بوجھ. حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، جب حضرت عثمان غنی نے پہلی ہجرت کی حبشہ کی جانب، پہلی ہجرت کی اور حضور کی شہزادی آپ کے نکاح میں ہجرت کے لیے جانے لگی. آپ نے گٹھلی میں سامان باندھ کے تیاری کی نا، ہاتھ میں لے کے کھڑی تھی. مصطفیٰ کی نظر پڑ گئی. آقا دوڑے بیٹی کی گٹھلی لی اور کندھے پہ رکھ کے کھڑے ہو گئے. بیٹی تڑپ گئی ابا یہ میرا سامان ہے مجھے لینے دینا. کہا نہ بیٹی یہ میری بیٹی کا بوجھ ہے میرے کندھے پہ آنے دے. حضور کہہ رہے تھے بیٹی صرف یہ گٹھری لے کے 2 قدم نہیں چلنا ہے، اس گٹھری کو قیامت تک کے لیے تاریخ بنا دینا ہے. حضور نے کہا تھا لوگوں جب کبھی بیٹیوں کا بوجھ دیکھا کرو اس کو اٹھا کے اپنے کندھے پہ رکھ لیا کرو، اس لیے کہ بیٹیوں کا بوجھ اٹھانا یہ کم نصیبوں کا مقدر نہیں، یہ خوش نصیبوں کا مقدر ہوا کرتی ہے. خوش نصیبوں کا مقدر، یہ خوش نصیبوں کا مقدر ہوتی ہے. اور آج لوگ دولت کے پیچھے پڑیں. کیا ملے گا جی جہیز میں؟ کیا ملے گا؟ آگ لگے تیرے جہیز میں. صحیح. ہاں جس کو کتے کی طرح جیب سے چاٹ چاٹ کے مانگ رہے ہو آگ لگے اس لعنتی جہیز میں. جہیز وہ سنت ہے جو باپ اپنی مرضی سے دیا کرتا ہے. یہ یاد رکھیے گا جہیز وہ سنت ہے جو باپ اپنی مرضی سے دیتا ہے. لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے. بیٹیاں بوجھ بنا دی امیروں نے. پوچھا جائے گا قیامت میں اگر کوئی بیٹی غربت کی وجہ سے مر گئی امیروں کے گریبان پکڑے جائے گا اور گھسیٹ کے پوچھا جائے گا میری بدی میں کمی کیا تھی بتا. میں نے قرآن میں کہا تھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا ہے. تو بتا تجھے پیسوں میں کون سی خوبصورتی دکھی؟ پھر مشکل ہو جائے گا حساب دینا، مشکل ہو جائے گا. بیٹی بیٹی ہوتی ہے. قدر کیا کرو بیٹیوں کی، قدر کیا کرو. جس نبی نے بیٹیوں کا یہ احترام سکھایا ان کتوں نے اس نبی کی بیٹی پہ قبر پہ بلڈوزر چلایا. حضور کے سامنے خاتون جنت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا آئیں. یاد ہے نا بات کہاں سے بدلی؟ جی. حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ آج اچانک آپ کے جگر کا ٹکڑا بنا خبر کے حضور اٹھ کے کھڑے ہو اور بیٹی کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور اپنی جگہ پہ بٹھایا. سبحان اللہ. بٹھا کے کہتے ہیں فاطمہ خیر ہے؟ خیر ہے. آج کیسے آ گئی؟ سن بیٹی کیا ہوتی ہے، بیٹی کیا ہوتی ہے. دھیرے سے دوپٹے کا کونا اٹھایا اور ایک گانٹھ لگی تھی کھولنا شروع کر دی. حضور دیکھتے رہ گئے. بیٹی کیا کھول رہی؟ جب دیکھا تو ایک روٹی تھی اس میں ٹوٹا ہوا ایک لقمہ رکھا تھا. میرے نبی نے کہا فاطمہ کیا ہے؟ باپ کا چہرہ دیکھ کے خاتون جنت کی آنکھ میں آنسو آ گئے. ابا آج 3 دن کے بعد ایک روٹی ملی تھی اور یہ جو ٹوٹا ہوا ٹکڑا ہے نا میں نے منہ میں رکھنے کے لیے توڑا. مجھے خیال آیا مالک میں 3 دن سے فاتح سے ہوں، میرے باپ نے پتہ نہیں کب سے نہیں کھایا ہوگا. ابا جی آقا یہ خیال آتا
اور میں نے روٹی چھوٹ گئی میرے ہاتھ سے حضور میں یہ ساری لے کے آ گئی حضور ان کی آنکھ میں آنسو ہچکی بھری نبی نے بیٹی کی پیشانی کو چوما فاطمہ اللہ تجھے سلامت رکھے بیٹی تو نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تیرے باپ نے تو 7 دن سے کچھ نہیں کھایا یہ بیٹیاں ہوتی ہیں باپ کا خیال کھانا چھلوا دیتا ہے یہ میرے نبی کی لاڈلی بیٹی